اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله العظيم۔ موبائل پہ بار بار یہ چیز میں دیکھ رہا تھا کہ سانحۂ بہاولپور اسلامی یونیورسٹی، تو میں نے سوچا کہ میں ذرا اس کو سرچ کر لوں یہ کہانی کیا ہے۔ تو جب اس کے بارے میں نے کچھ کلپ سنے تو میں بڑا حیران رہ گیا کہ کیا ایک اسلامی ملک کے ایک اسلامی یونیورسٹی میں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہر طرف سے جو بھی بات کرتا ہے وہ بات کا بنیادی محور اس میں جو افراد ملوث ہیں ان کو قرار دیتے ہیں۔ وہاں کی جو سیکورٹی انچارج ہے یا وہاں کے جو اساتذہ اور منتظمین ہیں یا ڈرائیور حضرات ہیں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے وہ حضرات اپنی جگہ اس بات میں ملوث ہے، مگر ہمارے ہاں ایک بہت بڑی کمزوری یہ پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی لڑکی کو چھیڑے تو ہم ہمیشہ اس چھیڑنے والے کو ہی برا بلا کہتے ہیں، اور یقیناً وہ مجرم ہے، وہ برا بلا کا مستحق ہے۔ مگر ہم واقع کہ ہمیشہ ایک رخ کو دیکھتے ہیں اور دوسرے رخ کو نہیں دیکھتے۔ نہ معلوم ہماری یہ کمزوری کیوں ہے۔ جب آپ اس واقعے کو سنتے ہیں تو اس کے پیچھے بڑی تفصیلات نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بچی ہے، ان کو آفر کی گئی کہ میں تمہارا نمبر بڑھا دوں گا اور تم یہ بدفعلی میں شریک ہو جاؤ، تو آفر کرنے والا اگر مرد ہے تو آفر قبول کرنے والی کون ہے؟ آیا وہ لڑکی ہے یا نہیں ہے؟ آپ لڑکی کو اس چیز سے کیسے بری ذمہ قرار دے سکتے ہیں کہ محض اپنے نمبر بڑھانے کے خاطر وہ اپنی عزت کا سودا کر بیٹھتی ہے؟ یہاں سے اس بچی کی اخلاقیات کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے ہاں ان کے عزت کی اوقات اور قدر و قیمت کیا ہے، کہ وہ چند نمبروں کے خاطر وہ اپنی عزت کو تار تار کر دیتی ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ قرآن کریم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس قسم کے واقعات کے بارے میں قرآن کریم نے جب چور کی سزا بیان فرمائی تو فرمایا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ وہاں چور کا ذکر پہلے کیا، اور جہاں بدکاری کی بات آئی تھی تو فرمایا الزانیۃ والزانی، بدکار عورت کا پہلے کیا اور بدکار مرد کا بعد میں کیا۔ اس کی حکمت علماء نے فرمائی یہ ہے کہ اگر عورت بدکاری پر رضامند نہ ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ مرد اس کے ساتھ بدکاری کرے، اور اگر کہیں کی بھی جائے گی تو وہ جبری ہوگی اور ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ اس عورت کے ساتھ جبر کیا گیا ہے۔ تو ان معاملات میں جو واٹس ایپ میسج بھی دکھائے گئے کہ لڑکیوں کے ان کے ساتھ کس قسم کی گفتگو ہوتی رہی ہے، تو اس میں آپ اس یونیورسٹی کے طالبات کو کیسے بری ذمہ قرار دے سکتے ہیں؟ بلکہ ایسی ہی چند بچیوں کی وجہ سے پورا ادارہ بدنام ہو جاتا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ یہاں چند بچیاں نہیں ہیں، یہاں صرف ایک موبائل سے 5,500 ویڈیو برآمد ہو رہی ہے۔ تو اب اس کے علاوہ اس ادارے میں اور کتنے مرد حضرات تھے، اور کتنے طلباء ہوں گے، اساتذہ ہوں گے، ڈرائیور ہوں گے، سیکورٹی انچارج کے علاوہ اور سیکورٹی کے کتنے افراد ہوں گے، کتنا عملہ یہاں پر مینٹیننس کے لیے ہوگا، ان حضرات کے ساتھ کتنی ویڈیوز ہوں گی۔ تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مرد حضرات وہ مجرم ہیں، لیکن ان سے بڑھ کر مجرم وہ حضرات ہیں کہ جو اپنے بچیوں کے نقل و حرکت پر نظر نہیں رکھتے۔ اور یاد رکھیے
یہ صرف ایک یونیورسٹی میں نہیں، اس چیز کا تعلق ہمارے تعلیمی اداروں کے ماحول کے ساتھ ہے۔ تعلیمی اداروں کا ماحول کیا ہے وہ تو تعلیمی اداروں کے افراد ہی جانتے ہوں گے، لیکن ہم آپ کو اسلامی ملک کے اسلام آباد کے روڈوں پر پھرنے والی برہنہ عورتیں جو یہ کہتی تھی کہ میرا جسم میری مرضی، اگر اس وقت ہم ان کے آنکھیں پھوڑ دیتے اور اس وقت ہم ان کا راستہ روک لیتے تو شاید ہمارے ماحول میں یہ برائی پیدا نہ ہوتی۔ میرا جسم میری مرضی کا مطلب کیا ہے کہ میرے جسم پر نہ میرے بھائی کا کوئی حق ہے، نہ میرے باپ کا کوئی حق ہے، نہ میرے شوہر کا کوئی حق ہے۔ میں کوئی بھی بد اخلاقی کے کام کا ارتکاب کروں یہ میری مرضی ہے، میری ذاتی زندگی میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب آپ نے اپنے بچیوں کو یہ اجازت دے دی کہ باپ اپنی بیٹیوں میں، بھائی اپنے بہنوں میں، شوہر اپنی بیویوں میں اس قسم کی مداخلت نہیں کر سکتا، تو اب آپ کس قانون کے تحت ان لڑکیوں کو برا بھلا کہیں گے؟ کس قانون کے تحت آپ ان لڑکیوں کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ ہمارے ماحول کا ہے، اور ہمیں اپنے ماحول کو سنوارنا پڑے گا۔ آپ مجھے بتائیں، کیا تعلیمی اداروں میں لڑکیاں لڑکیوں کو نہیں پڑھا سکتی؟ کیا تعلیمی اداروں کی سیکورٹی کا نظام لڑکیوں کے پاس نہیں جا سکتا کہ خواتین ہی خواتین کو پڑھائے اور وہاں پر مردوں کا داخلہ ممنوع قرار دیا جائے؟ آخر یہ نظام کیوں ہے کہ لڑکیوں کے کالج میں، لڑکیوں کے اسکول میں، یونیورسٹی میں اگر مرد حضرات اس طرح یعنی کھلے طور پر بے حجابی کے ساتھ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس ماحول کے اندر ان کو کوئی دینی تربیت ملے گی؟ کیا ان کو کوئی روحانی ترقی ملے گی؟ یقیناً اس ماحول کے اندر اس قسم کے واقعات رونما ہوں گے۔ اور جہاں مرد ذمہ دار ہے تو مردوں کے ساتھ ساتھ وہ بچیاں بھی ذمہ دار ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں پردے کا اہتمام کیا جائے، ہمارے تعلیمی اداروں میں صرف خواتین کو، اور صرف تعلیمی اداروں میں نہیں تمام اداروں میں خواتین کی جو الگ سلسلہ ہو اور مردوں کا سلسلہ الگ ہو۔ خواتین کے جو ڈپارٹمنٹ ہو اس کے اندر مردوں کا داخلہ ممنوع ہو اور مردوں والوں میں عورتوں کا داخلہ ممنوع ہو۔ جب تک ہم اپنے ماحول کو درست نہیں کریں گے تو اس قسم کے واقعات پیش آتے رہیں گے۔ ہمیں اپنے ماحول کو درست کرنا پڑے گا۔ اور جو بچیاں ہماری وہ کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھتی ہے وہ کس لباس میں جاتی ہے، کیا اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا؟ کیا ہم اپنی بچیوں کی کارگزاری اور زندگی پر نظر رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ جو اس نظریے کے قائل ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، اور جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میری بچی سمجھدار ہے، وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے، تو اس قسم کے لوگوں کو ہم کوئی شکایت بھی نہیں کریں گے اور ان سے بھی امید رکھیں گے کہ وہ اس قسم کے واقعات کی شکایت دوسروں سے بھی نہ کریں۔ ہم اپنے ماحول کو درست بنائیں، اپنے بچیوں پر نظر رکھیں، ان کو پردے کا اہتمام کروائیں، اور تعلیمی اداروں میں اس چیز کو لازم قرار دیا جائے کہ عورتوں کے ماحول میں صرف عورتیں ہوں گی اور وہاں پر مردوں کا داخلہ ممنوع ہوگا، اور لڑکیاں جب اسکول کالج یونیورسٹی سے باہر نکلے تو پھر یہ ہے کہ ان کو مکمل حجاب کے ساتھ باہر نکلنا پڑے، پھر دیکھیے کون ہے جو ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ سکے۔ لیکن معذرت کے ساتھ مجھے آخر میں شعر کہنا پڑ رہا ہے کہ سب مجھ سے یہی کہتے ہیں، نیچے رکھ نگاہ اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا، نہ نکلو یوں آیا ہو کر۔ میں اس قسم کے معاملات میں تو کبھی گفتگو کرتا ہی نہیں ہوں، لیکن اس واقعے سے مجھے بڑا دکھ اور بڑا دھچکا لگا، اور اس کے جو اسباب ہے تو میں نے سوچا کہ میں ان اسباب کو بھی آپ کے سامنے رکھوں۔
ایک طرف تو وہ کہتے درمیان تخت دریا اور درمیان قعر دریا تخت بندم کر دئی، بعض میں گوئی کہ دامن ترم کن ہوشیار باش، مجھے دریا کے بیچ میں آپ نے ڈال دیا اور مجھ سے کہتے ہو کہ دامن تر نہ ہو جائے، ہوشیار رہنا، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے بچیوں کو اس بے حیائی کے دلدل سے نکالنا پڑے گا، اور جب تک ہم یا اس بے حیائی کے دلدل کو ہمیں حیا میں تبدیل کرنا پڑے گا، جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تو اس ملک کے اندر اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔